دوسرا سبب سوشل نیٹورک، سوشل میڈیا، فیس بک، چیٹنگ، ٹویٹر اور اس طرح کی ساری چیزیں جو کہ اچھے کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں، لیکن ایسا استعمال اس کا بہت کم ہوتا ہے۔ اصل استعمال اس کا کیوں ہو رہا ہے؟ فیس بک پہ جوان بچیوں کی تصویریں، ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، 50 نوجوان ان کے فرینڈ ہیں، پھر گھر میں کبھی ٹینشن ہے تو اس پہ آج میں بہت ٹینشن میں ہوں، پھر کوئی نوجوان سماج میں آپ اپنے آپ کو پریزنٹ جب کرو گے بھیڑیوں کے سامنے، کوئی نہ کوئی تو بھیڑیا ہوگا نا جو آپ کو اچک لے جائے گا۔ نوجوان لڑکے ہیں کالج کے پڑھنے والے، 50 لڑکیاں اس کی فرینڈ ہیں، اس کے گھر میں نکاح ہوا، ساری تصویریں فوٹو کھینچ کے اس پہ ڈال رہی ہے، نئے کپڑے لیے اس میں تصویر بنا کے انٹرنیٹ پہ آ رہی ہے۔ یہ بھی کہیں پکنک پہ گئے، لڑکے لڑکیاں سب کالج میں جا رہے ہیں، پکنک کی تصویریں اس پر آ رہی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں، ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو SMS کر رہے ہیں۔ موبائل دے کے رکھ دیا والد صاحب نے، کبھی کچھ پریشانی ہو کالج میں فوراً مجھ کو فون کرنا، سال میں ایک آدھ بار کبھی فون کرتی ہوگی باپ اور بیٹا بھی۔ راستے سے چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ٹرین میں، یہاں وہاں بیٹھ کے پورے نام بھرے ہوئے ہیں، کالج کے ہیں، کیوں نمبر اتنے سارے؟ یہ سب کلاس میٹ ہیں، پڑھائی ہم لوگ ساتھ مل کے کرتے ہیں، پروجیکٹ چل رہا ہے ہم لوگوں کا، گھنٹوں گھنٹوں فون پہ بات ہو رہی ہے، رات میں کبھی 1 بجے کبھی 12 بجے، کیا کر رہے ہیں؟ فلاں چیز کر رہے ہیں، اچھا میں آج یہ کھایا، ہاں تم نے کیا کھایا؟ یہ کھایا، دل نہیں لگ رہا، نیند نہیں آ رہی، چلتا ہے اس طرح سے۔ نوجوان سب بتاتے ہیں کیا چلتا ہے، ذرا سی بات پہ بور ہو رہے، کچھ کام نہیں کرنے کے لیے، رات میں بیٹھ کے پڑھائی کرتے کرتے تھوڑا دل نہیں لگ رہا ہے، چائے پیتے پیتے پھر کسی فرینڈ کو رات میں فون کر، کیا چل رہا ہے؟ پھر بات ہے۔ آپ بتائیے ایک دوسرے سے اس طرح کا قرب کیا ان کے جذبات کو ابھارے گا؟ نہیں۔ کیا ان کے اندر غلط کام کرنے، کتنا باؤنڈری پہ ان کو رکھو گے؟ یہ آلریڈی باؤنڈری پر ہے، آپ ان کو دھکا دینے کے اسباب دے رہے ہو، کیا ہوگا؟ ہوا کا ایک جھونکا آئے گا، اس طرف چلے جائیں گے، بے حیائی کے دلدل میں گر جائیں گے، پھر نکلنا بھی مشکل ہوگا۔ معلوم نہیں کسی دن منہ کالا کر کے بیٹی آئے گی، باپ کا بھی منہ کالا ہو جائے گا۔ آپ خود اپنی قبر کھود رہے ہو، اور آپ دھکا دینے والے کو اور ہواؤں کو آپ الزام دے رہے ہو کہ ہواؤں نے ہم کو کیوں دھکا دیا۔ آپ خود اپنی بربادی کے اسباب مہیا کر رہے ہو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر میں۔ ایسا ہوگا۔ بہت کم بچے ہوتے ہیں، بہت کم بچیاں ہوتی ہیں جو واقعی شرافت کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ فی نفسی غلط چیز نہیں، لیکن اس کا استعمال، آپ بچے کے ہاتھ میں چھری دیتے، کبھی چھری آپ کی بیوی بھی استعمال کرتی ہے، آپ اس سے تو کبھی چھینتے نہیں، چھری سے کیوں کھیل رہی ہے؟ وہ اس کو معلوم ہے اس کو کیسے استعمال کرتا ہے، لیکن وہی چھری آپ بچے کے ہاتھ میں دیتے ہو نہیں۔ کیوں نہیں دیتے آپ اس کو؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ بچہ ہے، یہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے کو نقصان پہنچائے گا، زخم کھل جائے گا، کہیں اپنے آپ کو زخم پہنچا دے گا۔ اس کو ابھی استعمال اس کا آیا نہیں۔ آپ کو چھری سمجھ میں آتی، چھری سے ڈینجر موبائل ہے، چھری سے ڈینجر انٹرنیٹ ہے، اس سے ڈینجر ٹیلی ویژن اور سینما ہے، اس سے خطرناک ہے۔ آپ سب اس کے سامنے رکھ دیا، آپ بتائیے وہ اس گمراہی میں پڑیں گے نہیں؟ آپ کیا گارنٹی دیتے ہو اس کی؟ یہ دوسرا سبب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں مسلمانوں کی ماں امہات المؤمنین، امت کی ماں ہیں یہ، ان کے بارے میں یہ ماں ہے مسلمانوں کی۔ ماں کے بارے میں تو آدمی کبھی برے خیالات ذہن میں نہیں لاتا ہے، لیکن یہ رضائی اعتبار سے یا نسب کے اعتبار سے مائیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو بنایا اور امت کی ماں اللہ نے قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کس بات کی تلقین کی، آپ یہ سوچیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض
وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہارا وقار، تمہاری شرافت، تمہارا اپنے آپ کو بچانا، تمہاری ذمہ داری عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. لستن کأحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر واقعی تم اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اپنی باتوں میں ہرگز لچک پیدا نہ کرنا. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اپنی باتوں میں نرمی لچک ایسی ہرگز پیدا نہ کرنا کہ کسی ایسے آدمی کے دل میں جس کے دل میں بیماری ہے کہیں اس کے دل میں تمنائیں پیدا نہ ہونے لگے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اپنی بات میں لچک پیدا، نرمی سے بات نہ کرنا، میٹھی میٹھی باتیں نہ کرنا کہ ایک آدمی کے دل میں اگر بیماری ہے، شہوات کی خواہشات اس کے دل میں ہیں، کہیں اس کے دل میں تمہارے سلسلے میں تمنا پیدا نہ ہو جائے. تم تو اچھی ہو لیکن تمہاری نرم بات کی وجہ سے وہ آدمی جو بگڑا ہوا ہے اس کے دل میں کہیں امید تمہارے لیے پیدا نہ ہو جائے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. ہاں سخت بات بھی نہ ہو لیکن لچک والی بھی نہ ہو. تو کیسی بات ہونا چاہیے؟ بالکل معروف کے مطابق سیدھی سیدھی بات ہونا چاہیے، جس میں کوئی میری طرف متوجہ ہو جاؤ والا معاملہ نہ ہو کہ میری آواز میری شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، میری ریپرزنٹیٹیو ہے، میری آواز سنو کتنی اچھی آواز. ایسی آواز سے بات نہیں کرنا، سیدھی سیدھی بات کرنی، صاف ستھری، جس میں کوئی لچک نہ ہو، جس میں کوئی اٹریکشن نہ ہو. یہ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے. اور فون پہ بیٹھ کے بچی ایک دم ہنس رہی ہے اور یا وہاں کی گھر کی باتیں کر رہی ہے، اپنے دل کے جذبات اس کے سامنے پیش کر رہی ہے. آپ بتائیں کیا اس کا نتیجہ برا نہیں نکلے گا؟ چیٹنگ پہ بیٹھی، اس کے اندر آڈیو چیٹ ہے، گوگل چیٹ ہے، اور کیا کچھ اسکائپ پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہے. بہت سستے میں ہوتا ہے، فری میں ہوتا ہے. بیٹھ کے بات گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہی ہے. باپ نے کمپیوٹر لا کے دے دیا ہے پروجیکٹ کرنے کے لیے، اب یہ دوسری پروجیکٹ میں، یہ بے حیائی کے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے اور دوستوں سے ہنسی مذاق. اور باپ بھی سوچ رہے چلو بچی پڑھنے میں ہوتا ہے، میری بچی پہ بھروسہ ہے مجھ کو. بچی پہ آپ کو بھروسہ ہے لیکن اس بھیڑیے پہ آپ کیسا بھروسہ کر لیے؟ اس جانور پر، اس شیطان پر آپ کیسے بھروسہ کر لیے جو ڈھونڈ رہا ہے سماج میں کہ ایسے کوئی مل جائیں بھولے بھالے لوگ کہ کسی طرح سے ان کو چک لیا جائے؟ اس پہ کیسے بھروسہ کر لیا آپ نے؟ بچے کو اسکول بھیجتے وقت آپ بولتے راستے میں اگر کوئی چاکلیٹ دے تو لینا نہیں، اور جوان بچیوں کے بارے میں آپ بے فکر ہو گئے. آپ کیسے بے فکر ہو گئے؟ بہت بڑا سبب، دوسرا سبب جو اس سلسلے میں ہے وہ سوشل نیٹ ورکنگ. آپس میں جڑ جاؤ، آپس میں جڑ جاؤ. گھر میں تو ماں باپ جڑے ہوئے نہیں ہیں، بچے ماں باپ سے جڑے ہوئے نہیں، کسی کے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ساری دنیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں. اولاد کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں ہے. ایک دوسرے سے تو نیٹ ورکنگ آپ کا صحیح نہیں ہے. اور بچے ساری دنیا میں نیٹ ورک کیے ہوئے، سوشل نیٹ ورک، اس سے جڑے ہوئے، اس سے جڑے ہوئے. آپ بتائیے کیا ہوگا؟ ماں باپ سے ربط نہیں ہے اور بچہ سارے سماج سے جڑا ہوا ہے، اور ایسے لوگوں سے جڑا ہوا ہے جن کے لیے عیاشی زندگی کا طریقہ ہے. چاہتے ہیں کہ ایسی موج مستی کی زندگی جیے، اور کبھی موقع مل جائے تو کسی کی عزت خراب کر دے اور پلٹ کے بھی نہیں دیکھے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھے. پہلے تو بہت میٹھی میٹھی باتیں ہوئی اور جب اس کی عزت خراب کر دی اس کے بعد پھر میں بہت بزی ہوں، میں بہت بزی ہوں، پڑھائی ہے، ایگزام ہے، جاب ہے، اور مجھ کو یہ پروجیکٹ ہے، اور اس کے بعد کوئی نہیں آتی. کیوں؟ اس کی عزت خراب کر دی. یہ خودکشی کر لیتی ہے، یہ کچھ نہ کچھ ایسا اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے کہ کیا کروں گا اس کے بعد. نوجوان بھی، مسلم نوجوان بھی، یہ دوسرے نہیں، مسلمان نوجوانوں میں ایسے کتنے نوجوان ہیں جو امت کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو بچی ہے یہ بھی مسلمان ہے. اور کسی کے ساتھ بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مسلمان نوجوان کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے
کہ اس طرح کی بے حیائی کا کام کریں. کسی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں, کسی کے سلسلے میں اس بات کی گنجائش نہیں. تو یہ ایک دوسرا سبب ہے اس طرح کی بے حیائی کا.